بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حکومت الہیہ کا قیام۔ حکومت الہیہ کا دوسرا نام خلافت بھی ہے۔ جو ہی خلافت کا نام ذہن کے اندر آتا ہے تو کچھ لبرل سیکولر لوگ جو ہیں وہ اس کا کچھ اور ہی معنی مراد لیتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ جبر ہوگا، بہت زیادہ تشدد ہوگا، بہت زیادہ سختی ہوگی کہ انسان کو آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کے مواقع میسر نہیں ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ خلافت ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اسلام کی تو بنیاد ہی اس چیز پر رکھی گئی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم تصور خلافت کی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خلافت کا ہرگز مقصد تشدد، جبر، زیادتی، ظلم کا قانون نہیں ہے۔ خلافت کے اندر حکم اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ اس سے ہر ایک چیز کے متعلق باز پرس کی جاتی ہے، اس سے ہر ایک چیز کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس نے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کے اپنی رعایا کے متعلق اور اپنے احکامات کے متعلق، اپنے معاملات کے متعلق ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوتا ہے۔ نہ صرف آخرت کے اندر بلکہ وہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے بھی اپنے تمام امور کا جواب دینے والا ہوتا ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہر لحاظ سے احتساب کا فیکٹر بھی پایا جاتا ہے، عدل و انصاف کا فیکٹر بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے مکمل ایک وہ جو ریاست مدینہ حقیقی معنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی، جہاں پر غریب اور امیر سب کے سب برابر تھے، وہی ریاست خلافت کی حکومت کے اندر نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرا ہمارا خلیفہ عوام کا خادم ہوتا ہے۔ اب یہ ہیڈنگز کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا کہ خلافت کا اصل مقصد کیا ہے اور خلافت کس لیے ہوتی ہے۔ خلیفہ عوام کا خادم ہوتا ہے۔ وہ ایسا مالک نہیں ہوتا کہ جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنی رعایا کو پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ رعایا ان کی کس حالت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمران ایک چرواہے کی طرح ہے، کہ چرواہا جب بکریوں کو لے کر جاتا ہے تو وہ ان کو چراتا ہے، ان کو چرانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نہ صرف ان کو چراتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور ان کی حفاظت بھی چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک بکری بھی ان میں سے مس ہو جائے، غائب ہو جائے، تو مالک اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ حکمران چرواہے کی طرح ہے۔ وہ ایک چرواہا ہے۔ اب اگر پوری رعایا میں سے کوئی ایک بندہ بھی غائب ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی بھوکا رہتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی پیاسا رہتا ہے، کوئی بھی ضرورت مند ایسا ہو جس کی ضرورت نہیں پوری کی جاتی، تو اس حکمران کا مالک یعنی اللہ رب العزت اس سے ضرور پوچھے گا کہ تیری حکمرانی کے اندر فلاں بندہ کیوں بھوکا رہا، فلاں بندہ کیوں پیاسا رہا، فلاں بندے کی ضروریات کو کیوں نہیں پورا کیا گیا، تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس حوالے سے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رعیت کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومنوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا
اور اس نے اس کام کے کرنے میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف نہ کی تو خدا کی قسم وہ شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یعنی کہ حکمران جب کوئی بن جائے اور وہ اپنی ساری صلاحیتیں نیک نیتی کے ساتھ بروئے کار نہیں لاتا تو وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، چاہے جائے کہ وہ جنت کے اندر جائے۔ تو خلافت کا کنسپٹ تو یہ ایسا ہے کہ جس کے اندر حکمران کو قیامت والے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا اگر وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی ایبلٹیز کو جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کرتا سوسائٹی کے اندر۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، حکومت ایک امانت ہے، قیامت کے دن یہ حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے اس کو حق کے ساتھ قبول کیا۔ آپ نے اس منصب کی نزاکت کو یوں بھی بیان فرمایا کہ جس شخص کو لوگوں کے فیصلے کرنے پر مامور کیا گیا گویا کہ وہ کند چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس منصب کے تقاضے پورا کرنا بڑا دشوار ہے اور اس کا انجام اتنا تکلیف دہ ہے جتنا کند چھری کے ساتھ بندے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید علاوہ آ جاتا ہے خلیفہ امانت کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ خلافت، حکمرانی ایک بوجھ ہوتا ہے اور خلیفہ جو ہوتا ہے یہ بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بوجھ نہ اٹھائے، وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو بڑے احسن انداز کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نفاذ اسلام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ خلیفہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما دیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب پورے کے پورا داخل ہونا ہے، آدھا داخل نہیں ہونا۔ جب نظام حکومت آ گیا تو نظام حکومت بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوگا جیسا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت ایک امانت ہے، یہ امانت اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ان سے جہاد کرو، اللہ فرماتا ہے ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اسلامی ریاست کا مقصد دہشت گردی نہیں ہے، کسی کا مال چھیننا نہیں ہے، اقتدار کے اوپر اپنے پاؤں جمانا نہیں ہے، اپنی سٹیٹس بنانا نہیں ہے، اپنی جائیدادیں بنانا نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا مقصد صرف اور صرف قیام امن ہے، امن کو قائم کرنا ہر جگہ پر۔ اسلامی ریاست کا یہ بھی مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقے کی شکایت کی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے راستوں کی بد امنی کی بات کی۔ آپ نے فرمایا، اے عدی، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک اکیلی عورت اونٹ پر بیٹھ کر ہیرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے چلے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک اکیلی عورت بھی اگر گھر سے نکلے گی تو اس کی طرف بھی کوئی بندہ میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا، وہ باحفاظت آئے گی، کعبے کا طواف کرے گی، حج کرے گی اور پھر وہ واپس چلی جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بنو طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، جنہوں نے شہروں کو تباہ کر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ تم لوگ کسریٰ کے بادشاہ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا کسریٰ بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو تم یہ دیکھ لو گے، ایک آدمی مٹھی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور چاہے گا کہ اسے کوئی لے تو اسے کوئی بھی ایسا آدمی لینے والا نہیں ملے گا، یعنی سب مالدار ہو چکے ہوں گے۔ یعنی زکوٰۃ لے کے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، کوئی بندہ زکوٰۃ لے لے لیکن کوئی ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ خلافت
کے ذریعے غلبہ دین ہوگا، کہ دین کا غلبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لیظہر علی الدین کلہ، کہ ہر نظام اور ہر مذہب پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے گا۔ یہ مقصد اسلامی مملکت کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیوز اس کے کیا کیا ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اگر زمین میں حکومت عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ قرآن کا تصور حکومت یہ ہے کہ حکمران نماز قائم کرے گا، حکمران زکوٰۃ ادا کریں گے، حکمران نیکی کا حکم دیں گے، حکمران برائی سے منع کریں گے۔ تو جہاں پر حکمران خود ہی برائی کا شکار ہو چکے ہوں تو وہ دوسروں کو کیا نیکی کی طرف بلائیں گے، وہ دوسروں کو کیا برائی سے منع کریں گے۔ دور حاضر میں خلافت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جمہوریت کے اندر رہ رہے ہیں۔ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ 1947 سے لے کر اب تک ہم نے جمہوریت کے سال دیکھے۔ آپ پاک سٹڈیز کے اندر یہ سارے معاملات پڑھ رہے ہیں۔ ملک کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس جمہوریت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک نعرہ تھا الارض للہ الحکم للہ، کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اس پر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ جب تک اس زمین پر اللہ کا حکم نہیں چلے گا، جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی، جب تک حکومت الہیہ صحیح معنوں میں قائم نہیں ہوگی، جب تک سارے انسان برابر نہیں ہوں گے، غریب اور امیر برابر نہیں ہوگا قانون کی نظر کے اندر، اس وقت تک مومن جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ کائنات قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو میں تمہیں بلند کر دوں گا، بلندی پھر تمہارا مقدر ہی ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج کا تھا یہ ہمارا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو سنا ہوگا۔ اس لیکچر کو یاد کر کے مجھے سینڈ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔